गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th की आज उर्दू क्लास का ये पहला दिन है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। किताब फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए। आप सभी को अपने सामने किताबें खोल लेनी है। फर्स्ट चैप्टर निकालिए। अब आप लोगों के लिए ये सब कुछ नया है, क्योंकि क्लास 9th में आने के बाद में हमारी उर्दू की किताब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक होता है हिस्सा नस्र और दूसरा होता है हिस्सा नज़्म। हिस्सा नस्र में क्या क्या आता है? अफसाना आता है, ड्रामा, नॉवेल, हमद, इनको हम हिस्सा नस्र कहते हैं। और जो हिस्सा नज़्म होता है उसमें सिर्फ गज़ल, नज़म, रुबाई और कसीदे होते हैं। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हम फ़िलहाल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास 9th की बुक जो है गुलशन-ए-उर्दू, उसमें आपके ये चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर हमद है। आज हम हमद को पढ़ेंगे। इसमें इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? हमद को लिखने वाले जो शायर हैं उनका नाम है खालिद महमूद। दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है यहाँ पर, खालिद महमूद। इनकी सन विलादत, विलादत माने पैदाइश वाला दिन। इनकी विलादत का सन कौन सा है? 1948। ये अभी हयात हैं, ज़िंदा हैं। ठीक है, खालिद महमूद। आज ये हम इनकी सवाने हयात पढ़ते हैं। सवाने हयात को इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफ़ी और हिंदी में कहते हैं जीवनी। तो इनकी बायोग्राफ़ी आज हम पढ़ रहे हैं। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए जल्दी से। खालिद महमूद 15 जनवरी सन 1948 को सिरोंज ज़िला विदिशा MP में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अहमद शाह ख़ां था। समझ में आ रहा है? उन्होंने इब्तिदाई तालीम, इब्तिदाई मतलब जो उनकी शुरुआती तालीम थी, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की, वो जगह का नाम है मदरसा रियाजुल मदारिस, सिरोंज में। एक मदरसा है जिसका नाम है रियाजुल मदारिस, वो सिरोंज में ही है। सिरोंज जानते हैं कहाँ पर है? रायसेन के करीब में पड़ता है सिरोंज। एक छोटी सी जगह का नाम है, उसका ज़िला विदिशा लगता है। वहाँ पर उन्होंने अपनी तालीम की शुरुआत की। तालीम यानी स्टडी, पढ़ाई। आला तालीम MA B.Ed वगैरह सेफिया कॉलेज भोपाल से किया और PhD जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से की। ये डिग्रियां हैं उनकी पढ़ाई की, तालीम की डिग्री। B.Ed भी किया उन्होंने, MA भी किया और सेफिया कॉलेज से किया, जो भोपाल में है, भारत टॉकीज़ के पास में। उसके बाद PhD की डिग्री उन्होंने ली नई दिल्ली से। एक तवील मुद्दत तक वो दर्स और तदरीस के पेशे से मुंसलिक रहे। तवील मुद्दत तक यानी बहुत लंबे वक्त तक। काय के पेशे से मुंसलिक रहे वो? कौन से पेशे से? दर्स व तदरीस यानी टीचर। एज अ टीचर वो बहुत अरसे तक पढ़ाते रहे। बाद अज़ा उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के शोबा उर्दू से मुंसलिक हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो दिल्ली गए और दिल्ली में वहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया नाम से एक उर्दू का डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर वो शोबा उर्दू से मुंसलिक हो गए, यानी उर्दू डिपार्टमेंट के हेड भी बन गए। यहाँ पर लिखा है जहाँ से सदर शोबा उर्दू की हैसियत से सुबकदोश हुए, यानी उनको एज उर्दू के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके पूरे हेड मुकर्रर कर दिए गए और उसी ओहदे पर वो फाइज भी रहे। ठीक, उन्होंने शायरी के अलावा नस्र के मुख्तलिफ़ मैदानों में भी तबाह आजमाई की। शायरी के अलावा नस्र के मुख्तलिफ़ मैदानों में भी तबाह आजमाई की से मतलब सिर्फ वो शायर ही नहीं थे, बल्कि नस्र के हिस्से जैसे कि अफसाना लिखना, ड्रामे लिखना, मज़ामीन लिखना, कथाएं लिखना, इनमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपना कलम दिखाया है, अपने कलम का ज़ोर आजमाया है। समंदर आशना और शेर व चराग उनके शेरी मजमूए हैं। ये उनके शेरी मजमूओं के नाम हैं। शेरी मजमूए मतलब जो उन्होंने शायरियाँ लिखी हैं। तो मजमूआ क्या होता है? पूरी तरीके से एक बंच होता है, जैसे कि एक पूरी गाइड होती है, एक पूरी किताब होती है, उसमें बहुत सारी शायरियाँ होती हैं, लेकिन उसका एक नाम होता है। ठीक है, तो उनके शेरी मजमूए के नाम क्या क्या हैं? समंदर आशना और शेर चिराग। उर्दू सफ़रनामों का तनक़ीदी मुताला तहक़ीक़ व तनक़ीद है। ठीक है, उर्दू सफ़रनामे उन्होंने लिखे हैं, उसका उन्होंने तनक़ीदी मुताला किया था। तो उस तनक़ीदी मुताले का नाम क्या है? तहक़ीक़ व तनक़ीद। तनक़ीद क्या होता है? किसी चीज़ में नुक्ता चीनी निकालना। आपने कोई भी किताब लिखी तो उसकी तनक़ीद की जाएगी, कोई दूसरा शख्स उसकी तनक़ीद करता है, उसकी जांच करता है, उसमें छोटी सी भी गलती होती है तो वो बता देता है। अदब की ताबीर मुख्तलिफ़ मज़ामीन का मजमूआ है। ठीक है, अदब की ताबीर नाम से उनके मज़ामीन हैं, वो
اس کا مجموعہ ہے۔ گوری ان کے ذریعے ترجمہ کیا ہوا ناول ہے۔ ایک ناول ہے جس کا نام کیا ہے؟ گوری، وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ شگفتگی دل کی انشائیے اور خاکیں ہیں۔ انشائیے اور خاکوں کا نام کیا ہے؟ شگفتگی دل کی۔ درسی کتاب اور نصابات کی ترتیب و تالیف بھی وہ NCERT نئی دلی سے، CBSE اور اندرا گاندھی اوپن نیشنل یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نصاب کے لیے یعنی کتابیں جو بنتی ہیں، اردو کی کتابیں جو بنائی جاتی ہیں اور نصاب جو تیار کیا جاتا ہے تو وہ NCERT میں بھی ہیں۔ NCERT نام تو آپ نے سنا ہی ہے، نئی دلی سے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد CBSE میں بھی، یعنی جب کتابوں کے نصاب شامل کیے جاتے ہیں، جب کتابوں کے چیپٹر تیار کیے جاتے ہیں تو کون سا چیپٹر کتاب میں ہونا چاہیے، اس کی پوری زیر نگرانی کون کرتے ہیں؟ خالد محمود۔ ٹھیک ہے، وہ NCERT سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور CBSE پیٹرن کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ آگے آپ سب کے سمجھ میں، اور اس کے علاوہ وہ اندرا گاندھی اوپن نیشنل یونیورسٹی سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے سے آپ کو سمجھ لینا ہے۔ انہیں مدھیہ پردیش، اتر پردیش، مغربی بنگال اور دہلی اردو اکیڈمی نے مختلف انعامات سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ خالد محمود ایک ایسے شاعر ہیں جن سے میں خود روبرو مل چکی ہوں حمیدیہ کالج میں، ان سے بھی میری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ بہت ہی اچھے شاعر ہیں، بہت ہی اچھے ناول نگار بھی ہیں۔ آپ بھی اگر ان سے ملیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ فی الحال ہم اگلی چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں جو انہوں نے نظم لکھی ہے۔ دیکھیے، حمد باری تعالیٰ۔ ٹھیک، ہم اسے پڑھیں، اس کی تشریح آپ کو کرنی ہے۔ اب آپ کو تشریح کرنا ہوگی، میں آپ کو اس کے نوٹس دے دوں گی، آپ اس میں اپنی کاپی میں ورک کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں سارا تیرے زیر نظر ہے، تیرے جلووں کا ذروں میں اثر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ تو پورا جہاں کس کی نظر کے نیچے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر کے نیچے ہے۔ تیرے جلووں کا ذروں میں اثر ہے ذرے میں، ہر چیز میں تیرے ہی جلووں کا اثر نظر آتا ہے نا۔ بہت ہی پاس ہے تو دور ہو کر، رگے جاں سے میری نزدیک تر ہے۔ بہت ہی پاس ہے تو دور ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے بہت پاس ہے۔ رگے جاں سے میری نزدیک تر ہے۔ شہ رگ مراد یعنی بہت قریب، رگے جاں مطلب بہت قریب، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے کیونکہ وہ نور کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے، بہت پاس ہے، بہت نزدیک ہے۔ تجھے سمجھے بھلا انسان کیوں کر کہ اس کی عقل ایک دھندلا صفر ہے۔ انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کیونکہ جو اس کی عقل ہے وہ زیرو کے برابر ہے۔ صفر مطلب زیرو، شونیہ ہے نا۔ انسان کی عقل کیسی ہے؟ صفر کے برابر ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو یا اس کی قریب تر کو نہیں سمجھ سکتا ہے نا، اور ذروں میں جو اس کا اثر نظر آتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس میں اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے تو، گناہ گاروں پہ رحمت کی نظر ہے۔ ستار ہے مطلب عیب چھپانے والا ہے، غفار ہے مطلب معاف کرنے والا ہے، گناہ گاروں پہ رحمت کی نظر ہے۔ دنیا میں کیسا بھی گناہ گار انسان ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار انسان ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے کیونکہ وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ کوئی بتلائے کیا حالت کہ تجھ کو، جہاں کے ذرے ذرے کی خبر ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنے حالات نہیں بتاتا، کوئی جا کر یہ نہیں کہتا میں اس حالت میں ہوں، بلکہ اس کو تو جہاں پہ پورے ذرے ذرے کی خبر ہے۔ اگر ایک تنکا بھی ایک جگہ سے ہلا ہے تو وہ کیوں ہلا، کب ہلا، کیسے ہلا، اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ گناہ گاران عالم جس قدر ہیں، تیری رحمت پہ ان سب کی نظر ہے۔ پوری دنیا میں جتنے گناہ گار ہیں اور جس قدر ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ اپنی معافی مانگ لیں گے، آج نہیں تو کل وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و بہت ہی کریم ہے۔ تجھی سے ہے فقط بخشش کی امید، خدایا خالد آسی بشر ہے۔ اب خالد اپنا محمود خالد جو ہیں، خالد محمود وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے بولتے ہیں۔ تخلص کس کو بولتے ہیں؟ جب شاعر اپنی نظم کی یا شاعری کی یا غزل کی سب سے آخری لائن میں اپنے نام کا استعمال کرتا ہے اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر خالد محمود اپنے نام کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، بہت ہی نا امید ہوں، بس تجھی سے مجھے بخشش کی امید ہے۔ مجھے دنیا والوں سے امید نہیں ہے بلکہ تجھ سے بخشش کی امید ہے۔
ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں بچوں چیپٹر آپ کو؟ یہ اس چیپٹر کی تشریح میں آپ کو نوٹس میں بھیج دوں گی، اور آپ کو اپنی کاپی میں جب شروعات کرنی ہے لکھنے کی تو سب سے پہلے آپ کو یہ الفاظ معنی لکھنا ہوں گے، ایک طرف لفظ ڈالیے گا، ایک طرف معنی ڈالیے گا، ٹھیک ہے؟ جو واو والا حصہ ہے اس کے نیچے لائن آ جائے گی، آیا سمجھ میں؟ سب سے پہلے آپ الفاظ معنی کریں گے اور اس کے بعد میں آپ اس کی تشریح کریں گے، تو تشریح میں آپ کو بھیج دوں گی، اور یہ والے سارے چیپٹر بھی میں آپ کو ابھی فوٹوز کلک کر کے بھیج دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے آپ کو سمجھ میں اور چاہیں تو آپ اسی میں ہی نشان لگا سکتے ہیں۔ تجھے سمجھے بھلا انسان کیوں کر، انسان لکھ لیجئے اس میں، تیری رحمت پہ ان سب کی نظر ہے، رحمت ڈال لیجئے بیچ میں، بہت ہی پاس ہے تو دور ہو کر۔ آگے سمجھ میں؟ خالد محمود کی جائے پیدائش کیا ہے؟ سرونج، ٹھیک؟ درج علم خالد محمود کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ کون سا ہے شعری مجموعہ؟ سمندر آشنا، یہ شعری مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ میں؟ اب یہ مختصر ترین سوالات ہیں، مختصر ترین یعنی ایک لفظ میں جواب دینا ہے، تو یہ مختصر ترین سوالات بھی آپ کو بھیج دوں گی، اور مختصر سوالات یعنی 2 لائن میں آپ کو ان کے آنسرز دینا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس نظم کا خلاصہ لکھنا ہوگا، تو جو میں آپ کو تشریح میں دوں گی وہی آپ اس کو خلاصے میں لکھ لیں گے، خلاصہ یعنی سمری، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ نظم، یہ تعریف بھی یاد رکھنی ہے اسم کی، ٹھیک؟ آگے سمجھ میں؟ چلیے، خدا حافظ۔